موبائل نیچے کریے تھوڑے سے، بس چلیں جی. جھوٹ بولا، بہتان لگایا، 6 سال اسی میں گزر گئے. آزمائش تھی، لمبی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج سرخرو کیا. اور جھوٹ کی شیلف لائف ہوتی ہے، کچھ سال بھی ہو سکتی ہے، لیکن جھوٹ کا اختتام اسی طرح ہوتا ہے جس طرح آج ہوا. تو سب سے پہلے تو میں عاجزی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، اپنے وکلاء کا، خصوصاً جو میرے پہلے وکیل تھے سلمان اکرم راجہ صاحب، اور اس کے بعد امجد پرویز صاحب. میں خصوصاً امجد پرویز صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے میرا جتنی محنت سے، جتنی لگن سے انہوں نے میرا کیس لڑا، ایمانداری سے. میں ان کو صرف دعا دے سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے ان کو. بات کرا دیں اگر کرائیں. 1 منٹ. السلام علیکم انکل. جی میں اس وقت پریس ٹاک کر رہی ہوں. جی بہت شکریہ آپ کا انکل. تھینک یو انکل. جی تھینک یو ویری مچ انکل. آپ کو بھی مبارک ہو. جی تھینک یو. جی اللہ حافظ. جی تھینک یو. اور میں میاں صاحب کو ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ بھلے آپ پہ آزمائش آئی، 6 سال 7 سال ہو گئے، آپ کو ایک جھوٹ کا سامنا کرنا پڑا. اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں بھی آپ کو ثابت قدمی دی، اور آج اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو سرخرو کر کے نکالا ہے تو پہلے سے زیادہ عزت دے کے نکالا ہے. میرا یہ نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا سیاسی لیڈر آیا ہے جس کا اتنا کڑا احتساب ہو، جس کے اوپر اتنی بڑی مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے ہوں. کوئی سیاسی لیڈر اس قسم کے احتساب سے نہیں گزرا، اور کوئی سیاسی لیڈر اس طرح سے سرخرو نہیں ہوا جس طرح سے سرخرو آج نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کیا. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب پاناما کے لیے یہ پاناما کا شور اٹھا تو نواز شریف صاحب کو ان کا ظاہر ہے جب آپ نے کچھ نہیں کیا ہوتا تو آپ کا پہلا ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو فیس کروں گا، میں اس کا جواب دوں گا. تو نواز شریف صاحب نے یہی کیا. ان کے جو رفقا ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے چاہنے والے، انہوں نے ان کو یہ کہا کہ یہ کوئی لیگل مقدمہ نہیں ہے، یہ کوئی قانون کی بات نہیں ہے، آپ کو یہ سزا کے لیے پورا ٹریپ سیٹ کیا جا رہا ہے. تو آپ اس مقدمے میں آپ اس مقدمے میں نہ پیش ہوں. آپ اپنا جو بھی آپ کو حاصل ہے، جو بھی امیونٹی آپ کو ملتی ہے وہ آپ لے لیں، اور آپ یہ نہ کریں کیونکہ ان کا یہ مقصد آپ کو سزا دینا ہے. یہ آپ کی جو تعویل ہے، جو آپ کی لیگل آپ کے پوائنٹس ہیں، جو حقائق ہیں، وہ یہ نہیں سنیں گے. لیکن نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، میں اس احتساب کو فیس کروں گا، میری بیٹی بھی فیس کرے گی، میری خاندان بھی فیس کرے گا، میرے بچے بھی فیس کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ سرخرو ہوں گے. تو آج وہ اللہ تعالیٰ نے دن ہمیں دکھا دیا. لیکن اب یہ بھی دیکھیں آپ کہ جس شخص نے یہ الزام لگایا نواز شریف صاحب کے اوپر، جس نے جھوٹ بولا، جس نے بہتان لگایا، جس نے پوری اپنی 25-30 سالہ سیاست نواز شریف کے اوپر بیس کر کے کی، آج میں اس شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں. وہ آج کیا سوچتا ہوگا، آج اس کے پاس کہنے کو کیا ہے. اس کیس کے متعلق جو اس کے حقائق ہیں، میری زبان پہ تالا لگا رہا کیونکہ کیس عدالتوں میں تھا، ججز کے سامنے تھا، تو میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کی میں نے. لیکن اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا، آج فیصلہ آیا. اب میں اس کے اوپر ڈیٹیلڈ ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ میں ضرور کروں گی 1-2 دنوں میں. لیکن دیکھیں، میں آج اس سے ضرور یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ناکام بھی کیا، تمہیں جھوٹا بھی ثابت کیا، تمہیں سازشی بھی ثابت کیا. اب تم کیا کرو گے؟ تم جتنی چاہے جھوٹی تعویلیں لے کر آؤ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم ناکام ہوئے ہو اور نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ دن بھی لائے گا. آپ ڈار صاحب کو دیکھ لیں. ڈار صاحب
जिस प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ पे गए थे, अल्लाह ताला उसी प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ पे उनको लेके आया। जिन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया उन्हीं के सदर ने उनसे ओथ लिया और आज वो पूरी आबोताब के साथ वज़ीर ख़ज़ाना, अल्लाह ताला ने उनको एक बार फिर पाकिस्तान की खिदमत का मौका दिया। तो इसी तरह इंशाअल्लाह बहुत जल्द अब नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे। तो इसके ऊपर जो इमरान खान को यही कहना चाहूँगी कि तुम एक बेबस शख्स हो। आज तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि तुमने ये बहतान क्यों बांधे, तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने झूठ के ऊपर अपनी सियासत क्यों की, और आज तुम जवाब दो ना दो, तारीख तुमसे ये जवाब इंशाअल्लाह लेकर रहेगी। अब आप आ जाएं वो जो कल लीक्स सामने आई हैं। मरियम, पहले मुकदमे के हवाले से एक सवाल ले लें कि ये मुकदमा पनामा वाला ये इमरान खान ने आपके खिलाफ नहीं बनाया था, और जिस दौर में बना था वो आप भी जानती हैं, और इस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे थी। तो आप नहीं समझती कि इसमें सिर्फ इमरान खान कसूरवार नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट भी कसूरवार है? इसका बेनिफिशरी कौन है? इसका बेनिफिशरी कौन है? तो साजिशी कौन? नवाज शरीफ साहब को हटाकर जो आज साजिशी है ना, वो भी कहीं दूर बैठा हुआ है। एक सेकेंड। इसका बेनिफिशरी जो है उसको सब पता था कि वो उसकी प्लानिंग के साथ ये हुआ, उसकी प्लानिंग के साथ नवाज शरीफ को हटाया गया। उसमें तो इतनी पसली नहीं थी कि वो इक़्तिदार में अपने ओन पे आ सकता। वो बैसाखियों पे आया, इस मुकदमे के थ्रू आया, और नवाज शरीफ को फाउल प्ले के ज़रिए मैदान से बाहर करके आया। क्योंकि नवाज शरीफ अगर मैदान में रहता तो इमरान खान 3 जिंदगियां और होती तो वो कभी भी इस ओहदे तक नहीं पहुंच सकता था। तो इसका बेनिफिशरी वो है, और जो इसके दूसरे जो उनके कोचेज़ हैं वो अब अल्लाह ताला ने किया तो उनका काम भी ख़त्म है। तो मैं ये अब अपनी बात जो है, मैं क्योंकि मैं इस पे कह चुकी हूँ कि मैं इस पे डिटेल्ड जो प्रेशर है वो करूँगी इंशाल्लाह, और हकाइक के साथ करूँगी, हकाइक पूरे कौम के सामने रखूँगी। लेकिन अब ये जो लीक्स हैं उनके ऊपर आप आ जाएं कि देखें झूठा तो वो साबित हुआ। मेरे लिए वैसे कोई बहुत शॉकिंग नहीं थी ये जो लीक हुई है। मैं ये पहले दिन से जानती थी कि ये झूठा साजिशी मक्कार शख्स है। मेरे लिए तशवीश की बात बतौर पाकिस्तानी, कल मैंने अपने ट्वीट में भी ये कहा था, वो ये है कि एक साजिशी जहन का इंसान जो फॉरेन फंडेड है, जो पाकिस्तान की दुश्मन ताकतों से डॉलर्स लेकर, जो उस पर साबित किया ईसीपी ने, डॉलर्स लेकर पाकिस्तान में तबाही, इंतशार और फितना फैलाता रहा। एक गैर जिम्मेदार शख्स जिसको ये भी पता नहीं है कि मुल्क की सलामती से खेलना कितना संगीन जुर्म है, वो 4 साल इस मुल्क के स्याहो सफ़ेद का मालिक रहा। और जब उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके खिलाफ आ रहा था, जब उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर उसको पता चल गया कि ये कामयाब होने वाला है, जब उसने जो मिन्नतें और वो जो उसने की थी लोगों की वो कामयाब नहीं हुई, उसको पता चल गया कि मेरे अपने अराकीन मेरे खिलाफ हो गए हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब होने जा रहा है। तो उसने साजिश का ये ड्रामा रचाया पूरी कौम के सामने। और आप देखें कल की मतलब इतनी संगीन वो बात है। वो कहते हैं कि जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो तो मेरे हाथ में, उनको मैं अपने मुताबिक वो कर लूँगा। और वो कह रहे हैं कि मैं खेलूँगा। इसमें हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना, हमने सिर्फ इस पे खेलना है, अवाम की तकदीर से खेलना है। ये अवाम 22 करोड़ अवाम जीती जागती अवाम का मुल्क है। हमने सिर्फ अवाम के जज्बात से खेलना है, हमने सिर्फ खेलना है। और वो कहते हैं कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग में अपने मुताबिक कर लूँगा, यानी कि आप एक इतने इम्पॉर्टेंट नेचर के डॉक्यूमेंट्स में फोर्जरी कमिट कर रहे हैं, आप टैंपरिंग कर रहे हैं और आप खेल रहे हैं, उसको खेल कह रहे हैं। खेल खेल में वो मुल्क से खेल गया और लोग तमाशा देखते रहे। आप ये देखें कि वो अभी तक कज़ाफी स्टेडियम से बाहर ही नहीं निकला। उसने इस मुल्क को या ओवल स्टेडियम समझा हुआ है क्योंकि ये वहाँ से आए, या कज़ाफी स्टेडियम समझा हुआ है। वहाँ पर भी टैंपरिंग करता था, यहाँ पर भी वो उसको कह रहा है कि टैंपरिंग करो मिनट्स ऑफ द मीटिंग के साथ। क्या जो कौमी सलामती है वो खेल है? क्या जो नेशनल सिक्योरिटी है वो खेल है? क्या पाकिस्तान के जो मफादात हैं वो खेल हैं?
کیا جو خارجہ امور ہیں، فارن پالیسی ہے پاکستان کی، وہ کھیل ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنی پوری جو اس کو اقتدار چھوڑ کے اس کو لگ رہا تھا کہ میں جا رہا ہوں، اس نے جال سازی کی، مکاری کی، سازش کا پورا ڈرامہ کریٹ کیا، اور کہتا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا، لوگوں کو کہتا ہے غلامی سے، زنجیروں سے آزاد ہو جاؤ، آزادی کے بھاشن دیتا ہے، اور نام پوچھو اگر کسی کا تو ABC پڑھتا ہے، XYZ کہتا ہے، اور کہتا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا، صرف اس پہ کھیلنا ہے۔ تو یہ ایک پیٹرن ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو انسان کس طرح یہ جو پاناما والی سازش کے تھرو اقتدار میں آیا، RTS بٹھایا اپنے اقتدار کی خاطر، اس کے بعد فورن فنڈنگ لی غیر ملکی قوتوں سے، اس سے ملک کو ڈی سٹیبلائز کیا، پتہ نہیں وہ پیسے کہاں کہاں استعمال ہوئے، اس سے ملک کو ڈی سٹیبلائز کیا۔ اور اس کے بعد آپ پیٹرن دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے، جب IMF کی یہ جو ڈیل کی بات ہو رہی تھی، IMF نے جب پیسے دینے تھے، ابھی پہلی ٹرانچ نہیں آئی تھی، تو آپ نے سب نے وہ سنی جو آڈیو تھی جس میں شوکت ترین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خط لکھ دو تاکہ پاکستان کو پیسے نہ ملے۔ پہلے آپ نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا، اس میں پاکستان کو گروی رکھ دیا، اس کے بعد جاتے جاتے اس معاہدے کو فلاؤٹ کر گئے، اور پھر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ آپ اتنی بڑی غداری کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں فون کر کے خط لکھو کہ پاکستان کو پیسے نہ ملے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کو اگر یہ پیسے نہ ملتے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا، پاکستان کے کروڑوں عوام بھوکے مر جاتے۔ اس قسم کے شخص کی ذہنیت پہ انسان کیا بات کرے سوائے حیرانی کے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سازش کی بیس پر جو اس نے اعظم خان کے ساتھ بیٹھ کے پرائم منسٹرز آفس میں گھڑی، پرائم منسٹر کے اوتھ کو وائلیٹ کیا۔ پرائم منسٹر کا اوتھ کیا کہتا ہے؟ وہ اور بات ہے کہ ان کو اوتھ بھی پڑھنا نہیں آیا، کاغذ سے دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آیا، اینک لگا کے بھی پڑھنا نہیں آیا، تو اپنے اوتھ کو آپ نے وائلیٹ کیا، آپ نے پاکستان کے اور پاکستان کی سیکیورٹی کے انٹرسٹ کے خلاف اپنے آفس میں بیٹھ کر سازش کی۔ اور کس چیز پہ؟ وہ جال سازی کی بیس پر وہ سازش آپ نے کی، اور اسی جال سازی کی بیس پر آپ نے پاکستان کے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا، پاکستان کے اداروں کو آپ نے کنٹروورسیز میں پھینکا، دھکیلا، اور آپ کا چیف آف سٹاف ARY پہ بیٹھ کر ایک خط پڑھتا ہے، ریٹن ایک لیٹر پڑھتا ہے جس میں وہ فوج کے اندر جو ہے وہ ڈویژن کریٹ کرنے کی کھلے عام بات کرتا ہے۔ اور یہ آپ نے اسی سازش کی بیس پر، اسی جال سازی کی بیس پر، اسی ٹیمپرنگ کی بیس پر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے افواج پاکستان پر حملے کیے، آپ نے شہداء پر حملے کیے، آپ نے ECP کو کنٹروورشل بنا دیا، آپ نے سیاسی اداروں پہ حملے کیے، آپ نے سیاسی جماعتوں کے اوپر حملے کیے، آپ نے پاکستان کی سالمیت پہ حملے کیے، اور کس چیز کی بیس پر؟ شیطانی دماغ کے اختراع کی بیس کے اوپر۔ اور پھر دیکھیں فرق، دیکھیں آپ ذرا کہ آپ مطلب بیوی بھی یہی کہہ رہی ہے، وہ پیرنی صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہے، ارسلان بیٹا جو اگر ہم پہ تنقید کرے اس کو آپ غداری سے لنک کر دو۔ اور ہسبینڈ کیا کر رہا ہے؟ بیٹھ کر پرائم منسٹر کے آفس میں وہ فورجری کر رہا ہے، وہ پاکستان کے اتنے ایک سینسٹیو چیز کے ساتھ وہ ٹیمپرنگ کر رہا ہے، کیونکہ اس نے ایک ڈرامہ کرنا تھا، اس نے عوام کے اندر یہ فتنہ پھیلانا تھا، اور پھر پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کرتا ہے، نکل جاتا ہے، بچ کے نکل جاتا ہے۔ اسی سازش کی بیس پر، اسی جال سازی کی بیس پر، اسی فوجری کی بیس پر، اسی شیطانی کھیل کی بیس پر وہ پاکستان کو عالمی اسٹیبلشمنٹ کا غلام کہتا رہا، پاکستان کو ایک کمزور ریاست بتاتا رہا اور بچ کر نکلتا رہا۔ دوست ممالک کو اور یونائٹڈ نیشنز کو پاکستان کے خلاف خط لکھ کر اس میں زہر اگلتا رہا۔ کس چیز کی بیس پر؟ اس جال سازی کی بیس پر جو اس نے اعظم خان کے ساتھ بیٹھ کے پرائم منسٹرز آفس میں کی۔ عوام کو بغاوت پہ اکساتا رہا۔ ابھی آپ نے دیکھا GC یونیورسٹی میں کھڑے ہو کر کیا سرمن دے رہا تھا، کیا بھاشن دے رہا تھا پاکستان کی آنے والی نسلوں پر کو، ان کو کہہ رہا تھا میرے خلاف سازش ہوئی۔ آج وہ بچے بھی سوچتے ہوں گے جن کے سامنے کھڑا ہو کر ان کو بھاشن دے رہا تھا کہ یہ سازش ہمیں کیا بتا رہا تھا کہ میرے خلاف بین الاقوامی سازش ہو گئی، اور نکلا کیا؟
نکلا یہ کہ پرائم منسٹر کے کمرے میں بیٹھ کے 2 شیطانی دماغوں نے اس سازش کو گھڑا، گمراہ کرتا رہا پوری عوام کو، پھر افواج پاکستان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا رہا اسی جال سازی کی بنیاد پر، میر جعفر کہتا رہا، میر صادق کہتا رہا، جانور کہتا رہا اسی سازش کی بنیاد پر، اور پھر مذہب کے ساتھ کھیلتا رہا، لوگوں کو کہتا رہا کہ ان کو ووٹ دینا گناہ ہے، مجھے ووٹ دینا ثواب ہے، جو ان کو ووٹ دے گا وہ شرک کرے گا، مذہب کا تماشا بناتا رہا، دنیا بیٹھ کے دیکھتی رہی، مذہبی ہمارے جو قائدین ہیں وہ بھی بیٹھ کے دیکھتے رہے، کسی نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک جھوٹے سازش کی آڑ کے اندر وہ یہ سب کرتا رہا اور سب ادارے اور ہم سب بیٹھ کر حکومت سمیت یہ سب تماشا دیکھتے رہے۔ یہ ہے کون جس کو اتنی کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے؟ یہ ہے کون کہ یہ سنگین سے سنگین جرم کا ارتکاب کر کے چپ کر کے بچ کے نکل جاتا ہے؟ مریم تیری جرأت کو، مریم تیری جرأت کو۔ میں حکومت نے ایک JIT بنائی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح پاناما میں JIT نے روز کی بنیاد پر کام کیا تھا، اسی طرح ہائی پاور JIT بنائی جائے۔ یہ سنگین مسئلہ ہے، ان کو ذرا پلیز چپ کرائیں، بات کرنے دیں جی پلیز۔ یہ اس سے زیادہ سنگین نوعیت کا جرم کبھی کسی پرائم منسٹر آف پاکستان نے، میں کہتی ہوں کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہائی پاور JIT بننی چاہیے جس کے اندر حکومت کے وزراء ہوں، جس کے اندر ISI کے ممبرز ہوں، جس کے اندر IB کے ممبرز ہوں، جس کے اندر لا منسٹری کے ممبرز ہوں، اور جس کے اندر FIA کے ممبرز ہوں، اور عمران خان، اعظم خان، شاہ محمود قریشی صاحب، اور جو سفیر تھے اس وقت کے کیا نام تھا ان کا، اسد مجید صاحب، ان سب کو بلا کے ان سے انویسٹیگیشن کی جائے کہ قوم کے ساتھ عمران خان نے اتنا گھنونا کھیل کس طرح کھیلا۔ اور اگر ہم یہ سب نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں سب کو نا آنکھیں بند کر کے گھر جا کے کمبل لے کے سو جانا چاہیے۔ اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، اس ملک کو بچانا ہمارا فرض ہے، اس سازشی سے اس ملک کو بچانا ہمارا فرض ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ فرض ہم پوری قوت سے ادا کریں گے۔ مریم صاحبہ یہ بتا دیں کہ آپ جو سیاسی کھیل شروع کیا تھا، جن لوگوں نے آپ پہ کیس بنائے تھے، کیا کسی آمنا سامنا ہوا، کسی نے معافی مانگی کبھی اس سے پہلے، اور اب آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ دیکھیے، مجھے کسی سے معافی منگوانے کی ضرورت نہیں ہے، ایز لانگ ایز جب وہ یہ سازش کر رہے تھے تو شاید وہ یہ بھول گئے تھے کہ وہ بہادر شاہ ظفر کا ایک بڑا اچھا شعر ہے جو میرا گائیڈنگ پرنسپل بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کو جن کی ناکامی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتی ہے تو ان کی آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو طاقت ہے یہ ہمیشہ لاسٹ کرے گی۔ اسی طاقت کے نشے میں جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور یہ شارٹ لیوڈ ہوتا ہے، آسمان کا نظام حرکت میں آتا ہے۔ آج مجھے ججز کی بڑی مہربانی، انہوں نے انصاف کیا، لیکن مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، آسمان کی طرف سے آیا ہے، اور جب اللہ کا حکم تھا یہ فیصلہ آ گیا۔ مجھے آج وہ نواز شریف صاحب نے جو انگلی اٹھا کے کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں، تو آج مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان الفاظ پہ ان کو سرخرو کیا۔ تو معافی کوئی مانگے نہ مانگے، یہ جو آج حقائق قوم کے سامنے آ گئے ہیں، اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ مریم صاحبہ یہ بتائیں، جو سیاسی کھیل جس سائفر کے ذریعے عمران خان نے شروع کیا، اسی اب سازش میں تو خود پھنس گئے، لیکن اب وہ اسلام آباد الغار کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اس داخلے کو اب کون روکے گا؟ کیا اسٹریٹجی ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ جس قسم کی چیزیں ان کے سامنے، ان کے خلاف سامنے آ چکی ہیں، جس قسم کے شواہد آ چکے ہیں، ان کو گرفتار کر کے بند کرنا چاہیے۔ ان کو بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے قومی سلامتی سے کھیلنے کی، پاکستان کے استحکام سے کھیلنے کی، پاکستان کی معیشت سے کھیلنے کی، کیونکہ 4 سال یہ بہت کر چکے، وہ اب بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ کسی کا لاڈلا اگر ہوگا تو ہوتا رہے، ہمارا لاڈلا وہ بالکل بھی نہیں ہے،
اور انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آڈیو کی ابھی آپ نے بات کی تو آپ کی بھی آڈیو آئی ہیں جس میں پیٹرول کے حوالے سے آپ چچا کو کہہ رہی ہیں کہ میں یہاں پہ ایسا کروں گی, اور آپ پیٹرول کی بھی بات کر رہی ہیں, صحت کارڈ کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہیں, پھر آپ دماغ بڑا اچھا کیا, بہت اچھا کیا. مشرف کے حوالے سے بھی کہہ رہی ہیں, تو یہ بتائیں کہ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ عوام تو یہ کہتی ہے آپ کے دل میں عوام کا درد ہے, لیکن یہاں ایک منٹ, اب بات ختم ہو گئی نا, میں نے سوال سن لیا. اب مجھے بڑا اچھا کیا, یاد کرا دیا, اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ میرے دماغ سے نکل جاتا. میں آج کیونکہ پرائم منسٹر نے خود ہی اس دن قوم کے سامنے کہہ دیا یہ بات, انہوں نے کلیریفائی کر دیا. جہاں تک میرے داماد راحیل منیر کا تعلق ہے تو بالکل وہ میرے بیٹوں سے بڑھ کے ہے, میرے لیے بہت اچھا بچہ ہے. ایک پرانے کاروباری خاندان سے اس کا تعلق ہے, خود بھی وہ اپنے جو خاندان کا کاروبار ہے اس کو وہ چلاتا ہے, دیکھتا ہے. تو کل مجھے کسی نے عمران خان کی سٹیٹمنٹ بھیجی کہ مریم کو شرم آنی چاہیے کہ وہ انڈیا سے داماد کے لیے مشینری منگوا رہی تھی. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں, میں عمران خان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی. میری نظر میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام بھی لیا جائے, لیکن شرم عمران خان کو آنی چاہیے کیونکہ میرے داماد کی جو مشینری آئی تھی وہ عمران خان کے دور میں آئی تھی جب وہ پرائم منسٹر تھے. تو شرم تو پھر عمران خان کو آنی چاہیے, حالانکہ جائز کام تھا. وہ آدھی مشینری اس کی تب آ گئی تھی. پھر آدھی مشینری کے لیے انہوں نے جب اپلیکیشن دی تو انہوں نے کہا کہ میری آدھی مشینری آ چکی ہے, آدھی کی وجہ سے میرا پلانٹ جو ہے وہ نہیں چل پا رہا. تو انہوں نے جب اپلیکیشن دی تو پرائم منسٹر آفس میں اس کو چیک کیا گیا, تو انہوں نے, مجھے فخر ہے اس بات کا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں, یہ قانون اب تبدیل ہو گیا ہے. پہلے انڈیا سے مشینری الاؤڈ تھی امپورٹ, اب امپورٹ پہ بین لگ گیا ہے, تو آپ کہیں اور سے مشینری منگوا لیں, یہ مشینری نہیں آئے گی. تو انہوں نے کہا میں خود بتا دوں گا. انہوں نے یہ بات مجھے بھی بتائی, راحیل کو بھی بتائی, اور ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. کسی نے نہ کوئی اس کے بعد اس معاملے کو اٹھایا نہ کچھ کیا. تو انہوں نے بھی قانون کا احترام کیا, میں نے بھی اپنے ملک کے قانون کا احترام کیا. اپنا جائز چیز بھی چھوڑ دی, اپنا جائز حق بھی چھوڑ دیا, لیکن قانون کے خلاف کچھ نہیں کیا. دوسری بات میں نے جب پرائم منسٹر کو پیٹرول کی قیمتوں والی جو ہے اس میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ جب آپ یہ ڈیسیجن کرتے ہیں پیٹرول کی قیمت والا, کیونکہ عوام کے اوپر اس سے تکلیف آتی ہے, عوام کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے جب قیمتیں بڑھتی ہیں, تو جب یہ اعلان ہونا چاہیے ٹی وی پہ تو اس میں ہنسنا کھیلنا یا کوئی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے اس چیز کو, کیونکہ لوگوں کے اوپر تکلیف آ رہی ہے, آپ اس کا اعلان کر رہے ہیں. تیسری بڑی اچھی بات کی آپ نے صحت کارڈ کی. آپ وہ صحت کارڈ والی آڈیو دوبارہ نکال کے سنیں. اول تو 5 میں سے 4 آڈیو ساری میرے بارے میں آئی ہیں. اپیرنٹلی یہ پرائم منسٹر ہاؤس کی لیکس ہیں, لیکن وہ ساری مریم نواز کے بارے میں ہیں. مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے. یہ عمران خان بھی شامل ہے, اس کا کوچ بھی اس میں شامل ہے. ہاؤ ایور 20 منٹ کی بات میں سے آپ نے وہ 2 لائنز نکال لی, وہ بھی جھوٹ. آپ وہ آج سنیں. میں پرائم منسٹر کو کہہ رہی ہوں, پوری میں نے تمہید باندھی. میں نے کہا یہ جو ہیلتھ پروگرام ہے وہ نواز شریف صاحب نے لانچ کیا تھا, میں نے اس پر محنت کی تھی دن رات. ہم نے جگہ جگہ جا کے ایز پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے مجھے ساتھ لے کے جا کے انہوں نے یہ ہیلتھ پروگرام لانچ کیا تھا. اس کو پیچھے سے میں دیکھتی تھی کیونکہ عوام کی فلاح و بہبود کا وہ ایک تھا. اس میں غریب لوگوں کے اتنے بڑے بڑے آپریشن سرجریز جو ہیں وہ مفت ہوتے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ بڑے طریقے سے یہ شو کرتا ہے کہ جیسے ہیلتھ کارڈ اس نے کیا ہے. تو میں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ آپ اس کو اون کریں. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ اس کو بند کریں. میں عمران خان نہیں ہوں کہ جب بائی الیکشنز آئے تو حمزہ نے جو 2000 یونٹ سے کم جن کی بجلی خرچ ہوتی تھی 200 یونٹ سے کم جن کی بجلی خرچ ہوتی تھی تو اس نے ان کے لیے بجلی فری کر دی. عمران نے کورٹ میں جا کے وہ بند کرا دیا. میں وہ نہیں ہوں. میں نے تو یہ ہیلتھ پروگرام بنایا ہے. تو میں نے پرائم منسٹر کو کہا آپ اس کو اون کریں. اور آپ نے کیسے اس لفظ کو اس چیز کو اس طرح سے آپ نے انٹرپریٹ کر لیا کہ میں نے کہا اس کو بند کریں. کیسے میں اس کو بند کرنے کا کہہ سکتی ہوں جبکہ مجھے پتا ہے کہ کروڑوں عوام اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج ذرا دوبارہ گھر جا کے اس آڈیو کو ضرور سنیے گا. نہیں, تحقیقات کس کی؟ جعل سازی کی.
जालसाजी की तहकीकात नहीं होती, जालसाजी में तयन करके उसको सजा दी जाती है। तयन हो चुका है, वो अपने मुंह से मान रहा है कि मैंने इस पे खेलना है, मैंने नाम नहीं लेना, मिनट्स को हमने टैंपर करना है। इसके बाद अब एक मिनट, इसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन कौन सी रह जाती है, इसके बाद सजा देनी बाकी है, वो उसका मैं इंतजार कर रही हूँ। हसन आप दोबारा जो है वो एल हो चुकी हैं, आप इलेक्शन लड़ सकती हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो क्या इसी दौर के अंदर आइंदा साल इलेक्शन है तो हम आपको देखें किसी असेंबली में, पंजाब असेंबली में या कौमी असेंबली में? इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मेरी पार्टी फैसला करेगी कि मुझे कौन सा इलेक्शन लड़ना है, कब लड़ना है। तो अल्लाह ताला के बाद ये जमात मेरी फैसला करेगी। बिल्कुल करेंगे, ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह ताला। साहबा शादरा से आपको इलेक्शन की दावत देते हैं, शादरा NA 123 से। ऑडियो और वीडियो लीक होने का सीजन चल रहा है। इमरान खान की भी एक वीडियो का जिक्र हो रहा है, राना सनाउल्लाह कर चुके हैं। आपकी भी एक मुबैना वीडियो है जो नैब लाहौर में की, जब आपसे मोबाइल फ़ोन और डिवाइस पकड़ा गया था। अगर हैकर के हाथ वो लग गई और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो क्या पाकिस्तानी सियासत इसकी मुशामिल हो सकती है या ये सिलसिला रुकना चाहिए? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी वीडियो जो नैब में इन्होंने बनाई थी वो, और मैं रात को अपने नाइट सूट में थी, ये कमरे पे इन्होंने 12 बजे धावा बोला, 15-20 लोग थे और एक ने इसी तरह मोबाइल पकड़ा हुआ था, वो मेरी वीडियो बना रहा था। तो अगर तो वो ये मोबाइल वीडियो रिलीज़ करते हैं तो इससे ज़्यादा उनके लिए शर्म की और नामोशी की कोई बात नहीं है कि एक आप खातून जो कि आपके पास कैदी है, कैदियों के भी हकूक़ होते हैं, भले वो मासूम हो, उन्होंने कोई जुर्म ना किया हो, पॉलिटिकल कैदी, उसके भी कुछ हकूक़ होते हैं। आपने उसकी इजाज़त के बगैर आपने उसके कमरे पे रात को धावा बोला, आपने एक खातून की वीडियो बनाई और उसके बाद आप वो कहते हैं कि हम रिलीज़ करेंगे। करें रिलीज़, ज़रा दुनिया भी देखे कि आपने कैद में, जो मरियम नवाज़ ने अपने मुंह से आज तक नहीं कहा, क्योंकि मैं विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करती, मैं औरत कार्ड प्ले नहीं करती। अच्छा है वीडियो रिलीज़ करें ताकि पूरी पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को ये पता चले कि मरियम नवाज़ के साथ जेल में इन्होंने क्या किया। आपसे मोबाइल फोन दूसरी बात जब वो वीडियो बन रही थी वो नैब का अपना दिया हुआ था, नैब ने खुद आपको दिया? जी, नैब के अपने लोगों ने मुझे घर पे बच्चों से बात करने के लिए वो ला के देते थे, बात कराते थे और ले जाते थे, लेकिन उनमें वो 1-2 शख्स शामिल थे, पूरे लोग नहीं थे। तो तभी तो वो उस पर चुप कर गए, वरना अगर मेरे से निकला होता तो उन्होंने कहना था कि ओहो ये हो गया वो हो गया। दूसरा भी एक सवाल आपने किया, कौन सा? कंडेम करना चाहिए ऑडियो वीडियो लीक हो रही है, पाकिस्तानी सियासत इसकी मुशामिल हो सकती है या ये सिलसिला रुकना चाहिए? देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये कि जो आपने 2 ऑडियोज़ को और वीडियोज़ को कंपेयर किया ना, मुस्लिम लीग नून की क्या ऑडियोज़ सामने आ रही हैं, वज़ीर आज़म की क्या ऑडियोज़, मेरी क्या ऑडियो सामने आ रही हैं। आप हमारी भले खुफिया ऑडियो रिलीज़ करें या मीडिया के सामने की बात करें या हमारी आपस की ख़ानदानी गुफ्तगू लें या प्राइवेट जो कॉन्वर्सेशंस है वो लें, मुस्लिम लीग नून की जो भी ऑडियो बाहर आएगी उसमें ये होगा कि ये मुल्क के हमदर्द हैं, ये कानून का एहतराम करते हैं, मुल्क के लिए सोचते हैं। और आप दूसरी साइड पे देखें, इनकी जो ऑडियोज़ इमरान खान समेत उसकी पूरी जमात की जो ऑडियोज़ जो वीडियोज़ सामने आ रही हैं वो इतनी ख़तरनाक है कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि मुल्क दुश्मन जिसको अब जो गद्दार के ज़िम्मे में आता है, मैंने ये लफ्ज़ कभी किसी को नहीं कहा, लेकिन जो गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है, आपने उस इंसान को, उस गद्दार को आपने इस मुल्क की किस्मत से खेलने की इजाज़त दी। तो ऑडियोज़ में जो फ़र्क है वो पूरी कौम के सामने है। मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी इज्जत अफजाई की बात है। मैडम, हाई कोर्ट का जो आज का फैसला है, क्या उसके खिलाफ आपकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी? किस चीज़ की अपील? अपील तो नैब को करनी चाहिए कि हमारा मुकदमा पिट गया, मैं क्या अपील करूं भाई। और दूसरी नहीं एक मिनट, और दूसरी बात ये एक मिनट और दूसरी बात ये कि मैं 6-7 साल हो गए हैं मुझे अदालतों में धक्के खाते हुए, तो अभी आपका दिल नहीं भरा मतीउल्लाह जान साहब? बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब ने कहा आपसे वैसे मुलाकात ही नहीं हो पाती। एक ये बताइए, इमरान खान साहब ने कहा है कि वो IT बेस्ड जो है कंपनी है जिसका फ्रंट पे टेलीविजन चैनल है, कायदा मोहतरमा एक फोटो दे। नहीं, एक मिनट, ये बात कोई IT कंपनी है? हसन, एक मिनट ठहरो, कोई IT कंपनी नहीं है, ये इमरान खान है, उसका कोच है, उसके साथ 1-2 चैनल्स हैं, ये उन्हीं का नेक्सस है। बहुत शुक्रिया। हम भी ब्रेक 4 में नहीं पढ़ते।